خاندان، ذاتی ملکیت اور ریاست کا آغاز۔ عہد بربریت۔ ابتدائی دور۔ اس کی ابتدا مٹی کے برتن سے بنانے سے ہوئی۔ اس فن کو ابتدا بعض جگہوں میں یقیناً اور شاید سبھی جگہوں میں اسی طرح ہوئی کہ ٹوکریوں یا لکڑی کے برتنوں کو آگ سے بچانے کے لیے ان پر مٹی کا لیپ چڑھایا جانے لگا۔ اس طرح جلد ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ اندر کا برتن نکال لینے پر بھی مٹی کے سانچے سے کام چل سکتا ہے۔ اس نقطہ تک ہم مان سکتے تھے کہ ایک خاص زمانہ تک سبھی قوموں میں خواہ وہ کسی مقام سے تعلق رکھتی ہوں، ارتقاء کا راستہ ایک ہی ہے۔ لیکن بربریت کے ساتھ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہوتے ہیں جس میں دو بڑے بر اعظموں کی قدرتی خوبصورتیوں کا فرق اپنا اثر دکھانے لگتا ہے۔ عہد بربریت کی نمایاں خصوصیت: جانور پالنا، ان کی نسل بڑھانا اور پودوں کی کاشت کرنا۔ اب جہاں تک مشرق بر اعظم یعنی دنیا قدیم کا تعلق ہے، یہاں پالنے کے قابل تقریباً سبھی جانور اور ایک کو چھوڑ کر کاشت کے قابل سبھی اناج موجود تھے، جبکہ مغربی بر اعظم یعنی امریکہ میں پالنے کے قابل ایک ہی دودھ پلانے والا جانور تھا جسے لاما کہتے ہیں، اور جو صرف جنوب کے ایک حصے میں پایا جاتا ہے، اور کاشت کے قابل صرف ایک اناج مکہ تھا، مگر وہ تھا سب سے اچھا۔ قدرتی حالات کے اس فرق کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے سے دونوں نیم کرۂ ارض کے باشندے الگ الگ اپنی ڈگر پر چلنے لگے، اور ارتقاء کے مختلف ادوار کے بیچ کی حد فاصل دونوں جگہ اپنی الگ الگ خصوصیات کے حاصل ہو گئی۔ درمیانی دور۔ اس کی ابتدا مشرق میں جانور پالنے سے اور مغرب میں آب پاشی کے ذریعے غذائی پودوں کی کاشت کرنے اور مکان بنانے کے لیے ادوب دھوپ میں سکھائی ہوئی اینٹوں اور پتھروں کو استعمال سے ہوتی ہے۔ پہلے ہم مغرب کو لیں گے، کیونکہ امریکہ پر یورپ والوں کی فتح کے وقت تک وہاں کے لوگ کہیں بھی اس دور سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ امریکہ میں رہنے والے انڈینوں کا جب پتہ چلا تو اس وقت وہ عہد بربریت کے ابتدائی دور میں تھے۔ مسیسپی کے مشرق میں رہنے والے سبھی انڈین اسی دور سے گزر رہے تھے۔ اس وقت وہ کسی حد تک مکئی اور شاید لوکی، تربوز اور دوسرے پھلوں کی بھی کاشت کرنے لگے تھے۔ اسی سے انہیں اپنی غذا کا بڑا حصہ ملتا تھا۔ یہ لوگ باڑوں سے گھرے ہوئے گاؤں میں لکڑی کے مکانوں میں رہا کرتے تھے۔ شمال مغرب کے قبیلے، خاص کر وہ جو دریائے کولمبیا کے علاقوں میں رہتے تھے، اس وقت بھی عہد وحشیت کے آخری دور میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ نہ برتن بنانا جانتے تھے اور نہ کاشت کرنا۔ دوسری طرف نیو میکسیکو کے پوئبلو انڈین کہلانے والے لوگ، میکسیکی لوگ، وسطی امریکہ اور پیرو کے باشندے فتح امریکہ کے وقت عہد بربریت کے درمیانی دور میں تھے۔ وہ لوگ دھوپ میں سکھائی ہوئی اینٹوں یا پتھر کے قلعہ نما مکانوں میں رہتے تھے۔ وہ ان باغوں میں، جن میں مصنوعی ذرائع سے آب پاشی ہوتی تھی، مکئی کی اور موسم اور جگہ کے مطابق اور دوسرے اناجوں کی کاشت کرتے تھے۔ یہی ان کی غذا کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ انہوں نے کچھ جانور بھی پال رکھے تھے۔ میکسیکو کے باشندوں نے سیل، مرغ اور دوسرے پرند پال رکھے تھے، اور پیرو کے باشندوں نے لاما۔ اس کے علاوہ کئی دھاتوں کے استعمال سے واقف تھے، مگر لوہے کا استعمال بالکل نہیں جانتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ پتھر کے ہتھیاروں کے اوزار سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تھے۔ اسپین والوں نے ان کے ملک کو فتح کرنے کے بعد ان کی آزاد نشو و نما کا سلسلہ روک دیا۔ مشرق میں بربریت کے درمیانی دور کی ابتدا ان جانوروں کے پالنے سے ہوئی جو دودھا دیتے تھے اور جن کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس دور میں بہت دنوں تک پودوں کی کھیتی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ مویشی پالنے اور جانوروں کے بڑے بڑے جھنڈ اور ریوڑ بنانے کی وجہ سے ہی آیا، اور سامی لوگ عہد بربریت کے باقی لوگوں سے مختلف ہو گئے تھے۔ یورپ اور ایشیا کے آریوں میں مویشی کے نام آج بھی مشترک ہیں، لیکن قابل کاشت پودوں کے نام نہیں ملتے۔ عمدہ اور مناسب جگہوں میں
जानवरों के रेवड़ और झुंड बनाने से गल्ला बानी की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। शामियों में दजला और फरात के मरगज़ारों में और आरियों में हिंदुस्तान के मैदानों और आमू दरिया और शेर दरिया डान और बेनीपर की वादियों में मवेशी पालना गालबन इन्हें चरागाहों की सरहदों में शुरू हुआ। इसीलिए बाद में आने वाली नस्लों को ऐसा मालूम हुआ कि गल्ला बानी करने वाली कौमों का आगाज़ इन्हीं जगहों में हुआ होगा। हालांकि दरअसल ये इलाके ऐसे थे जो इंसानियत का गहवारा होना तो दूर की बात रही, इनके वैसी आबो अजदाद के लिए और अहद बर्बरियत के इब्तदाई दौर के लोगों के लिए भी गोये बिल्कुल नाकाबिले रिहाइश थे। दूसरी तरफ ये बात थी कि अहद बर्बरियत के दरमियानी दौर के लोग एक बार गल्ला बानी की ज़िंदगी इख्तियार कर लेने के बाद ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अपने इन हरे भरे सैराब मैदानों और चरागाहों को छोड़कर इन जंगलों से लौट जाएं जहाँ इनके आबो अजदाद रहा करते थे। यहाँ तक कि जब आरियों और सामी लोगों को भी शुमाल और मगरब की तरफ बढ़ने पर मजबूर होना पड़ा, तब भी मगरबी एशिया और यूरोप के जंगली इलाकों में बसना इनके लिए मुमकिन नहीं हुआ। वहाँ वो सिर्फ इसी वक्त आबाद हो सके जब इन्होंने अनाज की खेती से ऐसे हालत पैदा कर ली थी इन नामुवाफिक इलाकों में भी अपने मवेशी के लिए चारा फराहम कर सके और ख़ासकर जाड़ों में गुजारा कर सके। बात करीम कयास मालूम होती है कि इन लोगों ने अनाज की खेती पहले मवेशियों को खिलाने के लिए शुरू की थी और इंसान की खुराक के लिए इसको अहमियत बाद में हासिल हुई। आरियों और सामियों को गोश्त और दूध बइफराद मिलता था। बच्चों की नस्ल नुमा पर इन ग़िज़ाओं का बहुत मफीद असर पड़ता है। गालबन यही वजह थी कि इन दोनों नस्लों ने औरों से ज़्यादा तरक्की की। सच पूछिए तो न्यू मैक्सिको के पुएब्लो इंडियन, जिनकी गुजर सिर्फ साग तरकारी रह गई थी, इन इंडियनों का मुकाबले में छोटे दिमाग किए हुए हैं जो बर्बरियत के इब्तदाई दौर में और खूब गोश्त और मछली खाते हैं। बहरहाल इस दौर में आदम खोरी रफ्ता रफ्ता बंद हो गई और अगर कहीं बाकी भी रही तो महज एक मजहबी रस्म की हैसियत से या जादू टोने की शक्ल में। और इस दौर में ये दोनों करीब करीब एक ही चीज़ हैं। आखिरी दौर, इसकी इब्तिदा इस ज़माने से हुई जब कच्चे लोहे को पिघलाकर साफ किया जाने लगा और जब हुर्फ तहज़्ज़ी के लिखने का फ़न ईजाद हुआ और अदबी तहरीरों में इससे काम लिए जाने लगा, तो रफ्ता रफ्ता ये दौर ख़त्म होकर तहज़ीब के अहद में मिल गया। जैसे कि हम ऊपर बता चुके हैं, इसी दौर को आज़ादी के साथ सिर्फ मशरिकी नीम कुर्रा के लोग ही पूरा कर सके। इस दौर में पैदावार में जितनी तरक्की हुई उतनी पहले के तमाम अदवार में कुल मिलाकर भी नहीं हुई थी। सुरमाई अहद के यूनानी, रोम की तामीर से कुछ पहले के अतालवी कबीले, एसिटेस के ज़माने के जर्मन और वाइकिंग के ज़माने के नॉर्मन इसी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दौर में हमें पहले लोहे के हल मिलते हैं जिन्हें जानवर चलाया करते थे। इसी वजह से बड़े पैमाने पर खेती करना, काश्तकारी मुमकिन हो सकी और इस ज़माने के नुक्ते नज़र से ज़राए ज़िंदगी में लामहदूद इजाफा हुआ। जंगल साफ किए गए, खेत और चरागाहें बनाई गई और ये काम लोहे की कुल्हाड़ी और फावड़े के बगैर बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता था। इसी के साथ आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। छोटे छोटे इलाके में गुंजान बस्तियाँ बस गई। काश्तकारी से पहले सिर्फ बहुत ही मखसूस हालात 5 लाख आदमियों को एक मरकज़ रहनुमाई के तहत ला सकते थे। ज़्यादा करीम कयास बात यह है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि होमर की नज़में, खुसूसन एलिड में, हमें बर्बरियत का आखिरी दौर अपने उरूज पर मिलता है। लोहे के अच्छे औजार, घुनकी, हाथा से चलने वाले चक्की, कुम्हार का चाक, तेल निकालना और शराब बनाना, धातु के साफ करने का तरक्की करके फ़न की हैसियत से इख्तियार करना, गाड़ी और जंगली रथ, तख्तों और लकड़ियों से
پانی میں چلنے والے جہاز بنانا۔ فن تعمیر کی ابتدا فصیلوں سے گھرے ہوئے شہر جن میں مینار اور فصیل نما دیواریں ہوتی تھیں۔ ہومر کی گرمیہ نظموں اور پوری دیومالا یہ ہے وہ اہم ترین وراثت جسے لے کر یونانی نے بربریت سے تہذیب کے عہد میں قدم رکھا۔ اب ذرا اس کے مقابلے میں ہم ان جرمنیوں کو دیکھیں جن کی تصویر سیزر اور خود ٹیسیٹس نے کھینچی ہے۔ وہ تمدن کی اس منزل کی دہلیز پر کھڑے تھے جہاں سے آگے بڑھ کر ہوس کے زمانے کے یونانی ایک زیادہ اونچی منزل میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ دونوں کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ بربریت کے آخری دور میں پیداوار نے بہت ترقی کر لی تھی۔ مورگن کے خاکے کے مطابق وحشیت اور بربریت سے ہوتی ہوئی تہذیب کے ابتدائی منزلوں تک انسانی ارتقاء کی جو تصویر میں نے کھینچی ہے اس میں بہت سی نئی باتیں ہیں۔ یہ باتیں ناقابل تردید بھی ہیں کیونکہ انہیں براہ راست پیداوار سے لیا گیا ہے۔ پھر بھی ہماری داستان کے ختم ہونے تک اس تصویر کے جو نقوش ابھریں گے ان کے مقابلے میں یہ رنگ بہت ہلکے اور پھیکے ہیں۔ صرف اسی وقت یہ ممکن ہوگا کہ بربریت سے تہذیب تک کے تغیرات کی پوری تصویر اور دونوں کے نمایاں فرق کو پیش کیا جائے۔ فی الحال مورگن نے ادوار کی جس طرح تقسیم کیا ہے اسے عام لفظوں میں ہم یوں پیش کر سکتے ہیں: عہد وحشیت جس میں انسان قدرت کے خزانے سے زیادہ تر وہی چیزیں لیتا تھا جو کھانے پینے کے لیے تیار ملتی تھی۔ انسان خود زیادہ تر ایسے اوزار تیار کرتا تھا جن سے ان چیزوں کو لینے میں آسانی ہو۔ عہد بربریت جس میں انسان نے مویشی پالنا اور کھیتی کرنا یعنی اپنی محنت سے قدرت کی زرخیزی